من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تمہاری بیویوں میں سے سو تم لوگ ان عورتوں پر 4 آدمی اپنوں میں سے گواہ کر لو، سو اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کو گھروں کے اندر مقید رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ تجویز فرما دیں۔ اور جون سے 2 شخص بھی بے حیائی کا کام کریں تم میں سے تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان دونوں سے کچھ تعرض نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحمت کرنے والے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 اور 16 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس میں زنا جو عورت کر لے، اسی طریقے سے اگر کسی مرد سے زنا کا ارتکاب ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، شریعت کے اندر اس کے لیے کیا حد ہے، اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں، زمانہ جاہلیت کے اندر بہت سی ایسی چیزیں تھیں جسے لوگ کیا کرتے تھے، اور غیر شرعی امور بھی تھے انہیں بھی انجام دیا کرتے تھے، اور دھیرے دھیرے ان سب کا خاتمہ کیا گیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کسی سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے، خواہ نکاح کرنا جائز ہو یا جائز نہ ہو، تو گویا کہ نکاح کے بھی ان کے نزدیک کوئی حدود مقرر نہیں تھے۔ اسی طریقے سے زنا بھی ان کے اندر عام تھا کہ عورتوں سے زنا کیا کرتے تھے اور زنا کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ تو یہ شروع کی ابتدائی آیات میں سے ہے۔ زنا کا جو زنا کی حد ہے وہ سورہ نور میں تفصیل سے اس کی جو ہے اللہ رب العزت نے اس کا بیان کیا ہے، لیکن ابھی اس سے پہلے یہ آیت آئی ہے تو اس کے اندر کچھ احکام بیان کیے گئے۔ فرماتے ہیں جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تمہاری بیویوں میں سے فاستشہدوا علیہن 4 منکم، تو تم لوگ ان عورتوں پر 4 آدمی اپنوں میں سے گواہ کر لو، ایک ہے مدعی اور ایک ہے مدعا علیہ۔ عدالت جب لگتی ہے تو ایک ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا جسے مدعی کہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ فلاں نے زنا کیا ہے، آپ آئے قاضی صاحب کے پاس اور آپ نے کہا کہ فلاں عورت نے فلاں سے زنا کیا ہے، تو آپ کون ہوئے؟ مدعی۔ آپ کون ہوئے؟ مدعی۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے، اور وہ عورت وہ کیا ہوئی؟ مدعا علیہ۔ وہ کیا ہو گئی؟ مدعا علیہ۔ تو شریعت کا ضابطہ یہ ہے البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر۔ کیا ضابطہ ہے شریعت کا؟ البینۃ علی من ادعا والیمین علی من انکر،
جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے ہے دلیل پیش کرنا. جو دعویٰ کرے گا اس کے ذمے دلیل پیش کرنا ہے. اگر یوں ہی آپ نے منہ کھول دیا جیسے آج کل ہوتا ہے, ذرا سا بھی کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر الزامات لگا دیے جاتے ہیں, تو قاضی آپ سے کہے گا پیش کرو گواہ, دلیل پیش کرو. اگر گواہ سے ثابت نہ کر سکیں تو الٹا آپ کو کوڑا مارا جائے گا. الٹا تہمت لگانے کے لیے آپ کو کوڑا مارا جائے گا شریعت کے اندر. اس لیے اتنی سخت شریعت کے اندر شرائط رکھی گئی ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ, 4 گواہ مانگو. کتنے؟ اور وہ چاروں مرد ہونے چاہیے. منکم کہا, کم ضمیر مرد کی ہے, عورتوں کی نہیں ہے, مرد کہا ہے. اب یہ ہے کہ بھائی 4 گواہ کیوں مقرر کیے, 2 سے بھی کام چل سکتا تھا. اتنی سخت شرائط کیوں رکھی ہیں, 4 گواہ کیوں مقرر کیا ہے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اصل میں یہ کام جب انجام میں آتا ہے تو 2 آدمی ہوتے ہیں, ایک عورت اور ایک مرد. تو معاملہ گویا کہ 2 ہو گیا. معاملہ کتنا ہو گیا؟ 2 ہو گیا. اور ہر معاملے پر 2 گواہ رکھا گیا تو کتنے گواہ ہو گئے؟ 4 گواہ ہو گئے. اس لیے 4 گواہ کی شرطیں ہیں. یا اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ فلاں نے زنا کیا ہے تو قاضی صاحب کہیں گے کہ 4 گواہ پیش کرو. فَأْتُوا أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ, گواہ 4 لے کر کے آؤ. اگر 4 لے کر کے نہیں آئے تو الٹا کوڑا لگے گا, لیکن اگر 4 پیش کر دیا فَإِن شَهِدُوا, اگر وہ گواہی دے دیں, فَأَمْسِكُوهُنَّ, اب کیا حد جاری ہوگی؟ یہ ابتدائی احکام میں سے ہے. چنانچہ فرمایا کہ ان کو گھروں کے اندر مقید رکھو. اس وقت تک حد کے احکام نافذ نہیں ہوئے تھے, حد کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. تو اس وجہ سے ابھی اس سے پہلے ان کا بیان ہوا کہ ان کو گھروں کے اندر قید کر دو, یعنی جس عورت نے یہ کام کیا ہے اسے ایک گھر کے اندر قید کر دو, ایک کمرے کے اندر بند کر دو. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ, یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے, موت آ جائے اسے. یہ پہلے زنا کی یہ سزا تھی اسلام کے اندر. اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا, یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ تجویز فرما دے. یعنی موت آنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی اور حکم نازل ہو جائے تو پھر اس کے اوپر عمل ہوگا. چنانچہ حکم ثانی بعد میں نازل ہوا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سبیل ارشاد فرما دی ہے. تم لوگ سمجھ لو, یاد کر لو کہ جو شادی شدہ ہے اور اس سے یہ کام صادر ہو, زنا اس سے صادر ہو, تو پھر اسے سنگسار کیا جائے گا, رجم کیا جائے گا. اور جو غیر شادی شدہ ہے پھر اس کو کتنے کوڑے ماریں گے؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے, 100 درے مارے جائیں گے. جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اس کا حکم منسوخ ہو گیا. چنانچہ ابتدائی اسلام کے اندر خود ایک صحابی ہیں حضرت ماعز رضی اللہ عنہ, اور ایک اور عورت ہیں, ان سے یہ صادر ہو گیا تھا اور وہ دونوں شادی شدہ تھے. تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم نافذ کیا اور ان دونوں کو سنگسار کیا گیا. یہ رجم کا جو حکم ہے, رجم کیسے کیا جاتا ہے؟ گڈھا کھود دیا جاتا ہے اور اس کے اندر اسے ڈال کر کے چاروں طرف سے مٹی ڈال دی جاتی ہے اور وہ اس کے اندر آدھا دھڑ اندر ہوتا ہے اور آدھا باہر ہوتا ہے, اور پھر سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اس کی ایک جگہ مقرر ہوتی تاکہ سب کے لیے نشان عبرت بنے اور آئندہ کوئی زنا کرنے کے لیے قدم نہ اٹھا سکے, اور پھر پتھر سے مار کر کے اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے. ایک
زانی کوئی چوراہے پر آپ اس طرح سزا دے کر کے دیکھیں، پھر ہمیشہ کے لیے زنا کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج قانون پر قانون بن رہے ہیں اور جو قانون بنانے والے ہیں وہی ریپ کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ تھوڑا سا اخبار پڑھتے ہوں گے، تھوڑی سی نیوز دیکھتے ہوں گے، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ایسے منتری ہیں جو ریپ کیے ہوئے ہیں، اور منتری بھی ہیں وہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو قانون نافذ کرنے والے ہیں وہی قانون توڑ رہے ہیں۔ انگلش کے اندر ایک کوٹ ہے، رول میکرز شوڈ ناٹ بی رول بریکرز۔ قانون دانوں کو، قانون بنانے والوں کو قانون شکن نہیں ہونا چاہیے۔ جو قانون بنانے والے ہیں وہی قانون توڑنے والے ہیں، تو پھر اوروں کا کیا حال ہوگا؟ آج ہمارے ملک کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، کب ان کے ساتھ کیا ہو جائے یہ صورتحال ہے۔ جبکہ قوانین بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے دفاتر میں لکھے ہوئے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ اسلام قانون کو نافذ کرنا سکھاتا ہے، اور اسلامی مملکت کے اندر جب قانون نافذ ہوتا ہے تو پھر اس جرم سے، اس گناہ سے پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ دیکھ لیجئے، صرف 2 واقعہ ملتا ہے۔ کتنا واقعہ؟ 23 سالہ دور کے اندر زنا کا 2 واقعہ، اور ایک یہودی نے کیا تھا تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم تورات کے ہی حساب سے نافذ کیا رجم کا، اس کو لے لیں گے تو 3 واقعہ۔ کیا یہ پوری دنیا کے لیے کافی مثال نہیں ہے کہ 23 سالہ دور کے اندر صرف 3 زنا ہوا اور انہیں سنگسار کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کیا۔ پوری دنیا والوں کو اس سے سبق لینا چاہیے، امریکہ والوں کو، جاپان والوں کو، ہندوستان والوں کو، پوری دنیا والوں کو قرآن سے سبق لینا چاہیے۔ یہ قرآن کریم پوری دنیا کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو آپ بھی سکھ اور شانتی سے رہیں گے، اور پوری پبلک بھی سکھ اور شانتی سے رہے گی۔ بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی، عورتوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے قرآن۔ آج لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، قرآن کی صحیح تصویر پیش نہیں کرتے ہیں، خود الو کے پٹھے ہیں، وہ کیا جانے قرآن کیا ہے۔ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، جنہیں قرآن پڑھنے کا ڈھنگ نہیں ہے وہ کرتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر، اور بہت سے بیوقوف لوگ ان کے فالوورز بنے بیٹھے ہیں۔ خود سوچنا چاہیے کہ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کی تفسیر کیا کرے گا؟ جسے انگلش ہی پڑھنا نہیں آتا وہ انگلش کی جو ہے ایکسپلینیشن کیا کرے گا؟ چھوٹی سی ایک سمپل سی بات ہے، آج کوئی انجینئر ہے وہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہے، وکیل ہے، وہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہے۔ ارے وکیل صاحب کچہری میں جائیے، انجینئر صاحب جائیے کنسٹرکشن کا کام کروائیے۔ قرآن کی تفسیر کون کرتا ہے؟ جو قرآن کا ماہر ہوگا۔ لیکن آج امت کے اندر یہ بہت بڑی زوال کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ فَانظُرُوا عَمَّن تَأْخُذُوا دِينَكُمْ، اے لوگوں دیکھو تم کس سے اپنا دین لے رہے ہو؟ کسی بنیے سے لے رہے ہو، کسی وکیل صاحب سے لے رہے ہو، کسی انجینئر سے لے رہے ہو، یا کسی ماہر قرآن سے لے رہے ہو؟ کس سے اپنا دین لے رہے ہو؟ ذرا غور کرو، جیسے دنیا کے معاملات کے اندر تم غور کرتے ہو، کس سے علاج کروا رہے ہو؟ ارے فلاں ڈاکٹر ہے، کیا مرض ہے بچے کو فٹس آتے ہیں، تو کیا وہ نیورولوجسٹ ہے؟ نہیں، چھوڑو، نیورولوجسٹ کے پاس جاؤ۔ دنیا کے اندر تو بہت کیئر ہوتی ہے، لیکن دین کا معاملہ ایک دم جھنڈو بام کی طرح ہے ہمارا، اور اس سے بھی خراب کیا ہے ہم نے۔ دین کو پسے پشت ڈال رکھا ہے۔ کوئی صاحب آ جائیں داڑھی رکھے ہوئے، ٹوپی کرتا پاجامہ پہنے ہوئے، مسئلہ بیان کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دین کا جنازہ ہم لوگوں نے نکال دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے جو قرآن کریم اور احادیث نبویہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے اس کے اندر احکام موجود ہیں۔ تو یہ ابتدائی احکام میں سے ہے کہ شروع میں جب زنا کا حکم نافذ نہیں ہوا تھا، تو نازل نہیں ہوا تھا، تو اس وقت یہ حکم تھا کہ کمرے میں بند کر دو، لیکن بعد میں جب یہ حکم نازل ہو گیا تو یہ حکم اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا،
اور جون سے دو شخص بھی بے حیائی کا کام کریں تم میں سے تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ۔ یہ کس کے بارے میں آیت ہے؟ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد میرے نزدیک وہ دو لوگ ہیں جو اغلام بازی کرتے ہیں، قوم لوط والا عمل کرتے ہیں۔ قوم لوط والا عمل کیا ہے؟ مرد مرد کے ساتھ کرتا ہے، عورت عورت کے ساتھ کرتی ہے، یعنی ہم جنس پرستی۔ آج کل باقاعدہ اسے لا کی شکل دی جا رہی ہے، باقاعدہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مرد مرد سے شادی کیا کرے اور عورت عورت سے شادی کرے اور وہ اپنا جینڈر چینج کروا لے، اس کی ہمیں اجازت دی جائے۔ باقاعدہ اس کے لیے مطالبات کیے جا رہے ہیں، پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کس قدر زوال اس امت کو آ گیا ہے کہ اتنی گندی اور گھنونی چیز کے لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یعنی مرد دوسرے مرد کے پیچھے کے راستے میں کیا کرے؟ اپنی شہوت پوری کرے۔ یہ کتنا گھنونا عمل ہے۔ قوم لوط کا یہ عمل تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسی سزا فرمائی کہ کچھ فرشتوں کو بھیجا اور پوری بستی کو انہوں نے آسمان تک اٹھایا اور اٹھا کر کے الٹ دیا، پوری بستی کو الٹ دیا۔ اس قدر سخت اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا یہ عمل ہے۔ اس کے اندر بھی اس کے بارے میں جو احکام ہیں وہ اس میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور جون سے دو شخص بھی بے حیائی کا کام کریں تم میں سے تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ۔ اب اذیت پہنچاؤ تو کیا پہنچاؤ؟ اذیت پہنچاؤ تو کیا پہنچاؤ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی تھا، وہ یہی کرتا تھا۔ ایک آدمی تھا، وہ یہی کام کرتا تھا۔ کیا؟ وہ لوگوں سے یہی کام کرواتا تھا، اس کی وجہ سے پورا ماحول خراب ہو رہا تھا۔ تو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بتایا کہ یہ صورتحال ہے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دیگر صحابہ کرام کو بلایا اور مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہے فَآذُوهُمَا، ان دونوں کو تکلیف پہنچاؤ، اذیت پہنچاؤ۔ تو اذیت کیسے پہنچایا جائے؟ بسم اللہ، جزاک اللہ خیر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو جلا دیا جائے۔ اس کو کیا کر دیا جائے؟ جلا دیا جائے۔ چنانچہ اس کے اوپر اتفاق ہوا اور اس کو جلا دیا گیا۔ اسی طریقے سے اور بھی طریقہ ہے۔ ہاں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے کسی اوپر کسی عمارت سے یا کسی پہاڑی وغیرہ سے گرا کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ یہ کس کی سزا ہے؟ جو لوگ لواطت کا عمل کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہیں، یہ ان کی اسلام کے اندر سزا ہے۔ ایک آدمی کو ذرا گرا کے آپ دیکھ لیجئے، جلا کر کے دیکھ لیجئے، دوسرے کی ہمت پڑے گی؟ نہیں عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پوری قوم اسی کے اندر ملوث ہوگی۔ آج بہت سے افراد ایسے ہیں جو ہاتھ کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مشت زنی کرتے ہیں۔ ابھی سعودی کے اندر ایک بچہ گیا ہے اور وہاں جا کر کے اس کی بڑی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وقت پر والدین نکاح نہیں کرتے ہیں۔ بچے بالغ ہو چکے ہیں، بچیاں بالغ ہو چکی ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ان کا اندر کا جو نفسانی خواہشات ہے وہ بالکل جوش مارتی ہے، اور جب جوش مارتی ہے اور کہیں نکلنے کا راستہ نہیں ملتا ہے تو وہ غلط طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرتی ہے۔ کوئی مشت زنی کرتا ہے، تو کوئی اغلام بازی کرتا ہے، تو کوئی کچھ اور کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے وطی کرنے والا ہے اور ملعون ہے اس پر اللہ کی لعنت، جو شخص یہ کام کرنے والا ہے۔ اور والدین بھی اس کے اندر برابر کے شریک ہوں گے، جو والدین اپنے بچے بچیوں کا نکاح بالغ ہونے کے بعد بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں۔ نیچے اترنے کا مطلب جانتے ہیں؟ میرے ایک ساتھی ہیں، سیتا مڑھی کے رہنے والے ہیں، مفتی ہیں،
مفتی قیام الدین صاحب, انہوں نے ابھی 2 دن کی بات ہے مجھے بھیجا کہ کئی جگہ نکاح کا پیغام بھیجا, سب کچھ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا, ماشاءاللہ بہت با استعداد ہیں, بہت با صلاحیت ہیں, حافظ قرآن ہیں, عالم دین ہیں, مفتی ہیں, ماشاءاللہ بہت سے کام کر رہے ہیں اور ساری چیزیں اوکے ہو گئیں, لیکن لاسٹ میں بات کیا آئی, اوہو انصاری برادری کے ہیں اس لیے رشتہ کاٹ دیا. اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. صاحب ہدایہ نے لکھا ہے ہندوستان کے اندر جو نسب ہیں, اعاجم کے جو نسب ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. کیا مطلب؟ ہندوستان میں کوئی اپنے آپ کو انصاری کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو شیخ کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو خان کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو پٹھان کہتا ہے, اور پٹھان ہی میں رشتہ کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ انصاری میں رشتہ کرنا ناجائز اور حرام ہے, اور قریشی جو سوچتا ہے کہ قریشی ہی میں رشتہ کرنا ہے. یہ جو بنایا گیا ہے, یہ جو اعاجم کے جو انساب ہیں یہ غیر محفوظ ہیں. کیا مطلب؟ ان کے انساب ثابت نہیں ہیں. عربوں کا جو نسب ہے وہ محفوظ ہے, حتیٰ کہ عرب کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے بھی انساب محفوظ ہوتے ہیں. 2 اور 3 اور 4 تک بتانے سے کام نہیں چلے گا, بابا آدم تک بتانا پڑے گا آپ کو. بتائیے کون ہے جونپور, مجھے لا کر کے بتائیے. اللہ ماشاءاللہ آج تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دیگر دوسرے شہروں میں جا کر کے اپنے ساتھ سید جڑوا لیتے ہیں. سید اپنے نام کے ساتھ سید لگوا لیتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ ڈگری دیتے ہیں سید کی, 10,000 دو اور سید کی ڈگری لے لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من ادعا الی غیر ابیہ فالجنت علیہ حرام. جس نے اپنے باپ کے علاوہ کی طرف اپنی نسبت کی, جنت اس کے اوپر حرام ہے, جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص. یہ چھوٹی سی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے اپنے ساتھ سید لگا لیتے ہیں, کچھ لوگ کچھ اور لگا لیتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شادیاں ہوئی ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, سوائے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے, سارے غیر قریش کے اندر ہوئی ہیں. ہم لوگوں نے مذاق بنا کر کے رکھا ہے اسلام کا. خود ہی مفتی صاحب بنے بیٹھے ہیں. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ خود ہی مفتی بنے بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ مسئلہ تو پوچھئے, کیا مسئلہ اسلام کے اندر ہے؟ اس لیے کوئی اپنے اسٹیٹس سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ابھی ایک صاحبہ آئی تھی میرے پاس, 5 ان کی بچی کی ایج سمجھ لیجئے 33 سال سے اوپر ہو چکی, ابھی تک شادی نہیں کی. میں نے کہا کیوں نہیں شادی کر رہی ہیں؟ اگر اس بچی سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گی, وہ تو گنہگار ہوگی اور آپ بھی گنہگار ہوں. کیا بتائیں, رشتہ نہیں مل رہا ہے. میں نے کہا میں رشتہ بتاؤں, کریں گی آپ؟ بتائیے. میں نے فوراً بات کیا. مولانا عبدالعظیم صاحب ہیں, ممبئی کے اندر رہتے, ان کا بچہ ہے. میں نے کہا ایسی ایسی بات ہے, تیار ہو گئے. میں نے کہا تیار ہیں, رشتہ کریں گی؟ تھوڑا سا رک جائیے, تھوڑا رک جائیے. آج تک انہوں نے جواب نہیں دیا ہے. ایسے لوگ آپ کے جونپور کے اندر ہیں. کون برادری ہے بتائیے پہلے, کون برادری ہے؟ ایسے لوگ جونپور کے اندر ہیں. وہ زنا کر لے گی بچی لیکن نکاح نہیں کریں گے. یہ والدین جو ہیں بہت بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے اپنے بچوں کا نکاح کیجئے, ان کو حرام سے بچائیے. آپ کو معلوم ہے آپ کا بچہ یہ موبائل کے ساتھ کتنی گناہ کرتا ہے؟ یہ شیطان کا اہلِ کار آپ کے بچوں کے ہاتھ کے اندر ہے. پورن ویڈیوز اس کے اندر دیکھتے ہیں, سیکس ویڈیوز اس کے اندر دیکھتے ہیں, حرام کاری کرتے ہیں, وہ گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہیں. اور آپ نماز پڑھ کر کے سوچ رہے ہیں کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوڑا پڑے گا, دماغ صحیح ہو جائے گا. برا لگے تو معاف کیجئے گا. اکثر والدین کا یہ حال ہے جونپور کے اندر. کتنے ایسے بچے بچیاں, میں ابھی آپ کو اپنے واٹس ایپ پر سناؤں, رو رہا ہے بچہ, رو رہا ہٹک کر کے رو رہا ہے کہ مفتی صاحب میرے والدین سے کہیے کہ میرا نکاح کروا دیں, میں مشت زنی کر کے اپنی شہوت پوری کر رہا ہوں, لیکن نہیں کروا رہے نکاح. رو رہا ہے بچہ. کیا کروں میں, کیسے سمجھاؤں؟ نہیں سمجھنے والے ہیں.
وہ سوچتے ہیں کہ خالی بس نماز پڑھنے کا نام دین ہے اور قرآن پڑھنے کا نام دین ہے. عجیب صورتحال ہے لوگوں. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے. یہ بہت خطرناک عمل ہے. اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا اس سارے والدین کو. اس لیے اچھی طرح سن لیں, یہ جو ذات برادری کا ایشو ہے یہ کوئی مذہب کا ایشو نہیں ہے. کسی بھی برادری کی شادی کسی بھی برادری کے اندر ہو سکتی ہے. مسئلہ سن لیں اچھی طرح. It is only a religious and not only religious issue. مذہبی ایشو نہیں ہے. Only it is a social issue. یہ صرف یہ کیا ہے, سماجی ایشو ہے. کیا مطلب؟ بہت زیادہ اونچی نیچ نہ ہو. ایک آدمی لوہار ہے تو آپ عط فروش کی بچی کو لے جا کر کے اس کے ساتھ شادی کر دیے. اتنا اونچ نیچ نہ ہو. بس یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج کل کے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہر ایک آدمی دوسرے کے اسٹیٹس کا ہے. بہت زیادہ اونچ نیچ نہ ہو, نکاح کر دیجئے. کوئی ذات برادری جو ہندوستان کے اندر اتنا زیادہ ذات برادری ہر جگہ چل رہا ہے, اس کی کوئی حقیقت اسلام کے اندر نہیں ہے. اور صاحب ہدایہ نے صاف لکھا ہے ہندوستان کے اندر جتنے لوگ ہیں سوائے ایک دو کچھ لوگوں کے, کسی کا نسب محفوظ نہیں ہے. ابھی آپ اپنے آپ کو خان کہہ رہے ہیں, میں آپ سے پوچھوں ذرا اپنا نسب شمار کرائیے. چلیے بتائیے. اپنے دادا پر دادا کے آگے آپ نہیں جا پائیں گے. جا پائیں گے؟ تب کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ صرف ایک نسب ہے حضرت مولانا ظفر احمد صاحب صدیقی کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک مولانا کرامت علی صاحب کا نسب 35 واسطوں سے جا کر کے پہنچتا ہے اور میرے پاس محفوظ ہے. اگر نہیں کسی کے پاس تو یوں ہی اس قدر شور اور واویلا کرنا اور اس کے بغیر کہیں نکاح نہ کرنا اور بیٹے اور بیٹیوں کو زنا کے اندر ملوث کر دینا, اس سب کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں اور اللہ کے یہاں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. برادری کہیں پر بھی نکاح کر سکتے ہیں. تو یہاں سے ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو لواطت کرتے ہیں, اغلام بازی کرتے ہیں, چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں. واللذان یاتیانھا منکم فآذوہما, جون سے دو شخص بھی بے حیائی کا کام کریں تم میں سے تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ. اب اذیت کیا ہے؟ تو اذیت کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے, اور بعض کا کہنا ہے کہ اسے کسی اونچائی جگہ سے نیچے گرا کر کے ہلاک کر دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا اور ان پر کتاب بھی نازل کر دی. جو کچھ وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس میں رجم کی آیت بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بھی ان کے بعد رجم کیا. رجم کا حکم اس شخص کے لیے ثابت ہے جو زنا کرے اور وہ شادی شدہ ہو, خواہ مرد ہو یا عورت ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کو تم قوم لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتا ہوا دیکھ لو تو فاعل اور مفعول دونوں کو مار ڈالو. یعنی جو یہ کام کر رہا ہے اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے دونوں کو مار ڈالو. یہ اللہ کے نبی کی حدیث. اور یہ میں نے بتایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں واقعہ پیش آیا تھا تو کیا ہوا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے اس کو جلا دیا گیا. چنانچہ اسی طرح اور بعض صحابہ کرام کا بھی عمل کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مرد حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے یا غیر فطری طریقے سے اس کے ساتھ جمع کرتا ہے یا کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور غیب سے متعلق اس کی خبر کی تصدیق کرتا ہے تو ایسے لوگ اس دین کا انکار کرنے والے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. بہت سے حضرات بیوی سے پیچھے کے راستے میں صحبت کرتے ہیں, ناجائز اور حرام ہے. بہت سے لوگ اغلام بازی کرتے ہیں, ناجائز اور حرام ہے. اور اس نے کیا کیا, اس نے اس دین کا انکار کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا, پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں. کیا مطلب؟ یعنی ان کو اذیت پہنچائے جانے کے بعد وَأَصْلَحَا, اور وہ دونوں اصلاح کر لیں.
فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان دونوں سے کچھ تعرض نہ کرو، پھر ان دونوں کو چھوڑ دو ان کے حال پر۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر ہمیں اس کے اوپر تنقید نہیں کرنا چاہیے یا اس کی گناہوں کو لے کر کے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے سے وہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن حد تو دنیا کے اندر نافذ کی جائے گی۔